فلسطین میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کی جائے، اقوام متحدہ کی ایک بار پھر اپیل۔ سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا تمام یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی کا بھی مطالبہ۔ کہا غزہ کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بلا رکاوٹ امداد کی اجازت دی جائے۔ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کا بھی فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر نے کہا سلامتی کونسل مکمل طور پر مفلوج ہو چکی۔ ادھر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے سینئر پروسیکیوٹر نے غزہ میں امداد کی فراہمی میں رکاوٹ کو جرم قرار دینے کا عندیہ دے دیا۔ امریکی صدر بائیڈن کا اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق بائیڈن نے نیتن یاہو پر غزہ کے لیے امداد بڑھانے پر دباؤ ڈالا۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا ترک ہم منصب کو فون۔ غزہ اسرائیل جنگ پر تبادلہ خیال، قیدیوں کی رہائی اور غزہ میں امداد کی فراہمی کے لیے علاقائی رہنماؤں سے بات کرنے پر اتفاق۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کے مطابق امریکہ فلسطینیوں کے لیے $100 ملین کی امداد فراہم کرے گا۔ مسلم ملکوں کے حکمران گلے سے امریکی غلامی کا طوق اتار دیں۔ پاکستانی قوم اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، فلسطین کی جنگ میں شریک ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کوئٹہ میں طوفان الاقصی کانفرنس سے خطاب۔ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا غزہ مارچ، بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت، خواتین اور بچے بھی شریک ہوئے۔ جماعت اسلامی کا 19 نومبر کو لاہور میں ملین مارچ کا اعلان۔ غیر قانونی تارکین کے پاس پاکستان چھوڑنے کے لیے بس ایک دن رہ گیا۔ کل تک تمام غیر قانونی غیر ملکیوں کا انخلاء ناگزیر۔ ڈیڈ لائن میں ایک دن کی بھی توسیع ناممکن۔ 1 نومبر سے قانون حرکت میں آئے گا۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کی میپنگ، جیو فینسنگ اور نشاندہی کی جا چکی۔ سب کو گرفتار کر کے ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد بھی ضبط ہوگی۔ افغان ناگزینوں کے رضاکارانہ طور پر اپنے ملک واپسی بھی جاری۔ اب تک 92,000 سے زائد افغانی واپس جا چکے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو نکالنے پر پاکستان مخالف پروپیگنڈا۔ افغانستان اور ہندوستان کا گٹھ جوڑ ایک بار پھر بے نقاب۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز پالیسی کو ہوا دینے اور عالمی برادری کی ہمدردیاں بٹورنے کے لیے لاکھوں روپے کی فنڈنگ۔ المرصاد نام سے سوشل میڈیا ہینڈل کو بھارتی حکومت 20 لاکھ افغانی روپے مسلسل فراہم کرتی آ رہی ہے۔ المرصاد خود ساختہ اور منفی مواد تخلیق کر کے اردو، پشتو، عربی اور انگریزی بھی نشر کرتا ہے۔ 1 نومبر سے غیر ملکیوں کو گرفتار کر کے خصوصی کیمپس میں رکھا جائے گا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد بھی لی جائے گی۔ نگران وزیر داخلہ بلوچستان میر زبیر جمالی کا بیان۔ بولے بلوچستان میں افغان بارڈر پر ٹرانزٹ پوائنٹس بنا دیے۔ افغان باشندوں کے لیے خوراک اور میڈیکل سہولیات بھی میسر کی ہیں۔ نگران وزیر اعظم کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلے کی توثیق متوقع۔ کابینہ کو IMF کے ساتھ مذاکرات کے ایجنڈے پر بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس میں معاشی اور سیاسی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ موسم بدلتے ہی اسموگ نے لاہور کی فضا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ فضائی معیار انتہائی مضر صحت ہونے پر لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 441 ریکارڈ۔ بھارتی شہر دہلی کا 305 انڈیکس کے ساتھ دوسرا نمبر۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک کے استعمال کا مشورہ۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ اسٹیٹ بینک آئندہ 2 ماہ کے لیے شرح سود کا اعلان کرے گا۔ شرح سود 22% پر برقرار رہنے کا امکان۔ ادھر انٹر بینک میں امریکی ڈالر 7 پیسے سستا $280.50 کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں 282 روپے پر فروخت۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان۔ 100 انڈیکس 230 پوائنٹس اضافے سے 51,170 پر ٹریڈ۔
निगरान वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का खसूसी इजलास जारी। आइंदा 4 माह के लिए 2073 अरब रुपए की मंजूरी दी जाएगी। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1800 अरब और जारी स्कीम्स के लिए 319 अरब रुपए रखने की तजवीज़। 33 अरब रुपए की गैर मुल्की फंडिंग भी शामिल है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का रात गए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल शेखुपुरा का दौरा। अद्वियात की अदम फराहमी और सफाई की नाकिस इंतजामात पर बरहम। अस्पताल के MS को फौरी तब्दील करने का हुक्म। बाहर से अद्वियात लाने और टेस्ट करवाने वाले मरीजों के पैसे फौरी वापस करने की हिदायत। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत। दस्तावेज़ात को तरतीब में लगा कर दोबारा दें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की वकील अली बुखारी को हिदायत। पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में मुल्क भर से कामयाब होगी। आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह में गुफ्तगू। कारकुनान को इलेक्शन की तैयारी करने का भी कह दिया। उधर कराची में MQM के मजबूत घर। जिला वस्ती में पीपल्स सेक्रेटरीट कायम। फरियाल तालपुर ने पीपल्स सेक्रेटरीट जिला वस्ती का इफ्तिताह किया। बोली पीपल्स पार्टी कराची की ही पार्टी है, दूसरे लोगों को वेलकम करेंगे। MQM को उसका हक दिया जाए। वोट से फैसला नहीं होगा तो अवाम रोड पर आएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का लियाकताबाद में जलसे से खिताब। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कराची को MQM के सिवा कोई संवारने वाला नहीं। पीपल्स पार्टी को कराची पर कब्जा नहीं करने देंगे। फारूक सत्तार बोले नवाज शरीफ वापस आ गए, अब कराची को भी कौमी धारे में वापस आना चाहिए। मुमताज़ मुबल्लिग मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की नमाज जनाजा आज अदा होगी। आबाई इलाके तलम्बा आरीवाला में ताज़ियत करने वालों का तांता। भाई मौलाना यूसुफ जमील ने मौत को हादसाती करार देते हुए कहा आसिम जमील शदीद डिप्रेशन का शिकार थे। गुज़िश्ता रोज़ गार्ड से गन लेकर खुद को गोली मार ली। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर, चेयरमैन सेनेट सादिक संचानी, स्पीकर परवेज़ अशरफ, गवर्नर सिंध का इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने भी दुख का इजहार किया। कौमी एयरलाइन का फ़ज़ाई ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल। अंदरून और बैरून मुल्क के लिए आज 22 परवाज़ें ऑपरेट करेंगे। PIA की अभी भी 29 परवाज़ें मनसूख। कराची इस्लामाबाद की 4 परवाज़ें उड़ान नहीं भरेंगी। अलजज़ायर के फुटबॉल खिलाड़ी यासीन ब्राह्मी का गजा के मजलूमों के साथ यकजहती का इजहार। यासीन ने कतरी लीग में गोल करने के बाद तमाशाइयों से फ़लस्तीन का परचम बुलंद कर दिया। दूसरी जानिब भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा भी फ़लस्तीनियों पर बमबारी से गमज़दा।